السلام علیکم دوستو، اردو وائس 77 پر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے مگرمچھ۔ اس روز کسی عدالت میں میرا کوئی کیس زیر سماعت نہیں تھا، لہٰذا میں گھر سے تیار ہو کر سیدھا دفتر پہنچا اور پھر وہیں ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 4 مئی کا ایک روشن اور گرم دن تھا۔ لگ بھگ 10:30 بجے میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی خاتون مجھے ملنے آئی ہے۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ میں نے انٹرکام پر سیکرٹری سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، ان خاتون کو میرے پاس بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد مذکورہ خاتون میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پیش کی۔ وہ میرے اشارے کی تقلید میں ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے شائستگی سے بولی، تھینک یو۔ اس کے لب و لہجے سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا وہ تعلیم یافتہ اور مہذب خاتون تھی۔ پہناوے میں بھی ایک خاص قسم کا سلیقہ پایا جاتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور جامع زیب عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30-32 کے قریب لگایا تھا۔ میں اس سے پہلی مرتبہ مل رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر اس عورت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرے سوال کے جواب میں چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، مجھے اپنے شوہر سے نجات چاہیے، آپ مجھے عدالت سے خلا دلوا دیں وکیل صاحب۔ مجھے اس کی براہ راست فرمائش سن کر حیرت ہوئی۔ آپ مجھے پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون نظر آتی ہیں، میں نے کہا۔ آپ کی زبان سے خلا کا مطالبہ تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا شوہر کسی بھی صورت طلاق دینے کو تیار نہیں، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، میرا شوہر سخت کمینہ اور آوارہ ہے، وہ طلاق دے کر مہر کی رقم نہیں گنوانا چاہتا۔ ازیں علاوہ طلاق دینے میں اس کی سراسر شکست ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جو ان حالات میں بھی پوری طرح میری حمایتی ہے، اور طلاق کے بعد تو وہ باپ کی کھلی دشمن بن جائے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ معاملہ خاصا گمبھیر تھا۔ آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا ہے آپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ 14 سال، اس نے بتایا، وہ میٹرک میں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی شادی بہت کم عمر میں ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ وہ مجھے 30-32 کی نظر آ رہی تھی۔ اس کی بیٹی اگر 14 سال کی تھی تو پھر یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی۔ اس کی حیرت نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور میں استفسار کیے بنا نہ رہ سکا۔ آپ کی عمر اس وقت کیا ہوگی؟ 40 سال۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ میرا اندازہ یکسر غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ عورت اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا اس نے اپنی رعنائی اور توانائی کو بڑے طریقے اور سلیقے سے سنبھال رکھا تھا۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور قدرے خجالت امیز انداز میں کہا، آپ کسی بھی صورت 32 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اکثر لوگ میری عمر کے بارے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میرے لیے اب یہ رد عمل اچنبھک نہیں رہا۔ بہرحال جو حقیقت ہے سو ہے۔ اس تذکرے کو چھوڑیں اور کام کی بات کریں۔ اس کا 2 ٹوک انداز دیکھ کر میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور کام کی بات پر آ گیا۔ آپ کا مہر کتنا ہے؟ 5 لاکھ روپیہ سکہ راج الوقت، اس نے جواباً بتایا۔ 5 لاکھ روپے خاصی بڑی رقم تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا شوہر صاحب ثروت اور صاحب حیثیت شخص تھا۔ اسی حوالے سے میں نے اس سے پوچھ لیا، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک معروف ٹی وی پروڈیوسر ہیں۔ اوہ، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت نے اپنے پروڈیوسر شوہر کا جو نام بتایا، میں اس سے واقف تھا۔ میں نے پیڈ پر چند نوٹس لینے کے بعد اس سے کہا، آپ کو معلوم ہے خلا کی صورت میں آپ کو مہر کی رقم چھوڑنا ہوگی؟ جی، میں یہ بات جانتی ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے۔ میں مہر کے علاوہ دیگر حقوق بھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اگر اس خبیث شخص سے میری جان چھوٹ جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی۔ وہ باتوں سے اپنے شوہر سے بے حد بیزار اور اکتائی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے ایک اہم نکتے کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی۔ محترمہ، آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی 14 سالہ بیٹی مکمل طور پر آپ کی فیور میں ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے خلا کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کی خاطر ہی تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میری سمجھ میں فوری طور پر کوئی بات نہ آ سکی کہ ایک امیر و کبیر باپ کے سائے میں بیٹی کا مستقبل کیوں کر مخدوش ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی ذہنی الجھن دور کرنے کی خاطر اس سے پوچھا،
اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک معروف اور صاحب ثروت باپ کی سرپرستی میں کسی بیٹی کے مستقبل کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتانے میں کوئی اعتراض نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن کیا خلا لینے کے لیے اس کی تفصیل میں جانا ضروری ہے؟ اس کے استفسار کے جواب میں نے کہا، انتہائی ضروری تو نہیں، تاہم اگر آپ عدالت میں اس معاملے کی ٹھوس وجوہات پیش کریں گی تو بڑی آسانی سے ڈگری آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور عدالت کے روبرو اپنے اس فیصلے کا برملا اعلان کر دے تو ڈگری کے سلسلے میں عدالت اس سے زیادہ جرح و بحث نہیں کرتی۔ عورت اپنے تمام حقوق اور مہر کی رقم سے دستبردار ہو کر کسی بھی وقت خلا حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا فرماتی ہیں، لگتا ہے آپ نے میرے پاس آنے سے پہلے آئلی قوانین کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا ہے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور متانت سے بولی، وکیل صاحب، اگرچہ ضروری نہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو تفصیلات سے ضرور آگاہ کروں گی۔ میرے خیال میں وکیل اور ڈاکٹر سے پوری طرح فیض یاب ہونے کے لیے سب کچھ کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی کہ اس کا ٹی وی پروڈیوسر شوہر ایک اوباش اور بد کردار شخص تھا۔ عورتوں کے معاملے میں اس کی شہرت انتہائی داغدار تھی۔ اس کا عالی شان دفتر ہر وقت شوبز میں آنے کی شائق عورتوں اور لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ ہر خوبصورت اور قبول صورت صنف نازک سے وعدہ کر لیتا کہ آئندہ سیریل میں وہ اسے کاسٹ کر لے گا، مگر یہ آئندہ کبھی نہ آتا۔ وہ بے وقوف اور اندھی لڑکیاں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اس کے ہاتھ کھلونا بن جاتی، ہر جائز ناجائز بات آنکھیں بند کر کے مان لیتی۔ انہیں مطلق یہ ہوش نہ رہتا کہ وہ اپنا مستقبل تابناک بنانے کے چکر میں ماضی اور حال کو تاریک کر رہی ہیں۔ یہ تو شہرت اور دولت کے اونچے خواب دیکھنے والی لڑکیوں اور عورتوں کا قصہ تھا۔ اس کے علاوہ ہائی کلاس پیشہ ور عورتوں سے پروڈیوسر کے جو مراسم تھے وہ شرمناک کہانیاں ناقابل بیان تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھانے اور سدھارنے کی ہر کوشش کر چکی ہے اور اس میں بری طرح ناکام بھی رہی ہے۔ تنگ آ کر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایسے بدگماش اور برے شوہر سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اس کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے طلاق دے، لہٰذا وہ خلا کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک اور حساس ہوتا ہے کہ اس بندھن کو ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب بیچ میں اولاد بھی ہو۔ میں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسے ایک معقول مشورہ دیا، خاتون، آپ کی باتوں اور حالات سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے آپ اور آپ کی نوجوان بیٹی کسی بھی طور اس شخص کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ اس مسئلے کو طلاق یا خلا کے بغیر بھی تو حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، علیحدگی اختیار کر لیں۔ آپ کا مطلب ہے سپریشن؟ جی، میرا یہی مطلب ہے۔ سپریشن اس مسئلے کا لنگڑا حل ہے۔ میں نے کہا، جب میاں بیوی کے درمیان اولاد موجود ہو تو انہیں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی خواہش اور مقصد سے زیادہ اولاد کے مستقبل کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ بچوں کی شخصیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ احساس محرومی کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قماش اور کردار کے ہوں۔ آپ ایک مرتبہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ 1000 بار غور و فکر کرنے کے بعد ہی میں اس فیصلے پر پہنچی ہوں، وہ قطعیت سے بولی۔ میرے مسئلے کا حل اس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اپنی بیٹی کے مستقبل کو بچانے کے لیے اس انتہائی فیصلے تک پہنچی ہوں، ورنہ میں تو جیسے تیسے اس بد فطرت کے ساتھ گزارا کر ہی رہی تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں پے در پے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اب اس منحوس شخص کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ ایک افسوسناک واقعہ آپ بھی سن لیں اور ایمانداری سے بتائیں، کیا میں کچھ غلط کرنے جا رہی ہوں؟ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا وہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے والی تھی۔ چند لمحات تک چپ رہنے کے بعد جب اس نے بولنا شروع کیا، میری بیٹی کی ایک کلاس فیلو ہے جو اس کی ہم عمر بھی ہے۔ اس کی صحت اور کاٹھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، 14-15 کی ہوتے ہوئے 19-20 کی نظر آتی ہے۔
میری بیٹی کی اس کلاس فیلو کو ڈراموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے، شکل و صورت کی بھی خوب ہے۔ اس نے میری بیٹی سے خواہش کا اظہار کیا۔ میری بیٹی نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پروڈیوسر باپ سے بات کرے گی، بلکہ اس کی سفارش بھی کرے گی۔ وہ چند لمحات کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی، میرے شوہر نے بیٹی کی فرمائش پر اس لڑکی کا ایک طویل انٹرویو لیا۔ اس ملاقات کے اختتام پر وہ اس لڑکی کو ایک نئی ڈرامہ سیریل میں کو اسٹار کے طور پر کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور کہا کہ وہ آئندہ روز آڈیشن کے لیے آ جائے۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلا لیا۔ وکیل صاحب، اگلے روز جب وہ لڑکی اسٹوڈیو پہنچی تو جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اچانک خاموش ہو کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں چونکہ نہیں جانتا تھا لہذا چپ بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، آڈیشن کے نام پر میرے شوہر نے اس سے بدتمیزی کی کوشش کی۔ وہ اسے ایک بے باک فوٹو سیشن کے لیے مجبور کرنے لگا۔ اس شیطان کو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی کی کلاس فیلو ہے، بالکل اس کی بیٹی کی طرح معصوم اور نو عمر ہے۔ مگر شیطان اپنی شیطانی منصوبوں کے لیے اخلاقیات کے یہ پیمانے ساتھ لیے نہیں پھرتا۔ اسے صرف اپنے مقصد سے غرض ہوتی ہے، اس کی کوئی بیٹی یا بہن نہیں ہوتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر بولتے بولتے رک گئی۔ اس کی آواز بھوجل اور گائل تھی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے نہایت ہی تلخی سے مجھے بتایا، وہ لڑکی اس بدنیت شخص کو اپنی دوست کا باپ سمجھ کر بے فکری سے آڈیشن دینے پہنچ گئی تھی، مگر جب اس نے اپنے سے 4 گنا بڑی عمر کے پروڈیوسر کے لچھن دیکھے تو بدک گئی۔ صنف نازک میں قدرت نے بے پناہ حساسیت رکھی ہے۔ وہ لڑکی پلک جھپکتے میں اس ہوس پرست پروڈیوسر کے عزائم کو بھانپ گئی اور فوری طور پر اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے نہایت ہی سہمے ہوئے انداز میں میرے شوہر، جسے شوہر کہتے ہوئے مجھے ندامت محسوس ہو رہی ہے، سے کہا، کسی آڈیشن یا فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹی وی پر کام کرنے کے ارادے سے باز آئی۔ اس پر میرے شوہر کو محسوس ہوا کہ ہاتھ آیا ہوا شکار نکلا جا رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنا انداز بدل لیا۔ منجھے ہوئے اداکاروں کو شوٹ کرتے کرتے اسے بھی اچھی خاصی ایکٹنگ آ گئی تھی۔ وہ فوراً بیٹی بیٹی کہہ کر اس لڑکی کو شوبز کی نزاکتیں بتانے لگا۔ وہ لڑکی بری طرح ہتھے سے اکھڑ چکی تھی، لہٰذا اس کے دام فریب میں نہ آئی اور ایک ہی مطالبہ اس کی زبان پر سج گیا، اسے واپس جانا ہے۔ وہ ٹی وی ڈراموں میں ہرگز کام نہیں کرے گی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، دوسرے روز اس لڑکی نے میری بیٹی کو اس کے باپ کے مکروہ عزائم اور کالے کرتوتوں کی کہانی سنائی تو بیٹی کے ساتھ ساتھ میری گردن بھی شرمندگی سے جھک گئی۔ بہرحال میں نے کسی طرح سمجھا بجھا کر اس لڑکی کو شانت کر دیا، اس سے وعدہ لیا کہ وہ اس افسوسناک واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرے گی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے ہی پتہ نہیں کتنے شرمناک کھیل روزانہ اس کے اسٹوڈیوز میں کھیلے جاتے ہیں۔ پیشہ ور عورتوں کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن میری بیٹی کی دوست جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ ہی بتائیں، اس منہ کی کالک کے ساتھ ہم کس طرح رہ سکتے ہیں؟ اس عورت کا معاملہ واقعی بہت گمبھیر تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھا، کیا آپ نے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے استفسار کیا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اگر میری بیٹی کی کلاس فیلو کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں اس منحوس کے منہ نہ لگتی، لیکن اس استفسار پر شرمندگی یا خجل ہونے کی بجائے اس نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے اسے کریدا۔ وہ بولی، میرے شوہر نے بے پرواہی سے کہا کہ اس لڑکی کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے بدنیت نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، بھائی شوبز کی دنیا کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، میں بہت معیاری پروڈیوسر ہوں، ٹیسٹ اور میرٹ پر کام کرتا ہوں۔ اگر ایسے ہی ہمہ شمہ کو بھرتی کرنے لگوں تو میرا اسٹوڈیو بھڑکا چھتا بن جائے۔ وہ ذرا سا متوقف ہوئی، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اس واقعے کے بعد سے ہم ماں بیٹی اپنی ہی نظر میں گر گئے ہیں۔ اس معصوم لڑکی اور اس کے گھر والوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہم میں جرت نہیں، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے درمیان فیملی ٹرمز تھے۔ میں نے اس کی بپتا پوری توجہ سے سنی، اس کے حالات پر غور و فکر کیا اور ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف سے خلا کا کیس دائر کر دیتا ہوں۔ آپ کو اس سلسلے میں میرے جیسے بھی تعاون کی ضرورت ہو بتا دیں۔ اس نے کہا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں، اس کے کوائف اپنے پاس نوٹ کیے اور اپنی فیس کے بارے میں اسے بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ دیگر عدالتی اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے۔
اس نے بھاری فیس کی رقم پر چیں بچیں ہوئے بغیر پرس کھول کر مذکورہ رقم میرے حوالے کر دی اور پوچھا، میں کب آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں؟ میں نے کہا، آپ کل شام آ جائیں، میں آج ہی کاغذات تیار کرا لوں گا۔ آپ کو بعد مقامات پر دستخط کرنا ہوں گے۔ انشاءاللہ پرسوں میں آپ کی خلا کا کیس عائلی عدالت میں دائر کر دوں گا۔ میرا خیال ہے اس نوعیت کے مقدمات زیادہ طول نہیں کھینچتے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ کیس زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں کی مار ہے۔ مقدمہ دائر کرنے کے بعد عدالت آپ کے شوہر کے نام سمن برائے طلبی روانہ کر دے گی، جس کے جواب میں آپ کا شوہر عدالت میں حاضر ہوگا۔ اگر آپ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں اور کسی بھی صورت شوہر کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہوئیں تو اسی پیشی پر یا آئندہ پیشی پر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ پاکستان پینل کوڈ کی روح سے کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زبردستی اسے اپنی منکوحہ بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ جو بیوی بھی اس سلسلے میں کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اس کی سنوائی ضرور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، میں نے سانس لینے کی خاطر تھوڑا توقف کیا اور کہا کہ عدالت فریقین کو اپنے تئیں سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اگر وہ اس کوشش میں ناکامیاب رہے تو پھر خلا کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے بیوی کے مطالبے کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بیوی کو اپنے بہت سے مالی فائدوں سے دستکش ہونا پڑتا ہے۔ جہنم میں جائیں ایسے مالی فوائد جن کی موجودگی میں انسان کی زندگی نمونہ جہنم بن جائے۔ وہ تلخی سے بولی، ہم اس لعین کے سائے سے نکل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں سوال کیا، کیا آپ کی بیٹی بھی اپنے باپ سے اسی قدر نفرت کرتی ہے جیسا کہ آپ اپنے شوہر سے؟ مجھ سے بھی کچھ زیادہ ہی، وہ ترشی سی بولی۔ اس کی کلاس فیلو والے واقعے کے بعد سے تو وہ باپ کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں رہی۔ میں نے اس کی کسیلی اور زہر میں بھیجی ہوئی باتوں سے اندازہ لگایا کہ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے پیدا ہونے والی نفرت میں ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور تھا۔ جن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان تلخیوں اور رنجشوں کا تبادلہ شام و سحر ہوتا رہے، وہاں اولاد کا ذہن اور سوچ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے معاملات میں 99% اولاد کی ہمدردیاں ماں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ باپ کو وہ ظالم، سفاک اور قصوروار سمجھتے ہیں۔ ٹی وی پروڈیوسر کا کردار اپنی جگہ، لیکن میرا خیال تھا اس کی بیوی اپنی بیٹی کے سامنے گھر میں جو زہر اگلتی رہتی ہوگی اس نے بھی بیٹی کو باپ کی طرف سے متنفر کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے اتمام حجت ضروری جانا اور خاتون سے پوچھا، آپ کے دل میں اپنے شوہر کے لیے شمع بھر گنجائش نظر نہیں آتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کچھ عرصے بعد، 2-4 ماہ یا 1 سال کے بعد بیٹی کو باپ کی یاد نہیں آئے گی؟ وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرے گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، آپ ایک غیر فطری بات کر رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ بن کر پالا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ہماری زندگی میں اس کے باپ کا صرف اتنا حصہ ہے کہ وہ معاشی طور پر ہمیں بھرپور سیٹ کرتا رہا، لیکن وکیل صاحب پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ ایک بیٹی کو باپ اور بیوی کو شوہر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی خوشی غمی کو شیئر کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل ڈسکس کرے، انہیں اپنا سمجھے، ان کے قریب آئے اور انہیں اپنے نزدیک آنے کا موقع فراہم کرے۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے پوری زندگی پیسہ کمانے والی مشین کے ساتھ گزار دی ہے، اسے اپنی غیر نصابی سرگرمیوں سے فرصت نہیں، ہمارے نصابی حقوق کہاں پورے کرے گا، لہٰذا۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میں مانتی ہوں میں نے واقعی ایک غیر فطری بات کی ہے، لیکن ہمارے حالات کی روشنی میں یہ عین فطری ہو جاتی ہے۔ ہم ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی طرف سے ملنے والی بے اعتنائی اور کجادائی ہماری سوچ، ہمارے احساس کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ رویہ ہماری پختہ عادت کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ انسان کی کوئی بھی پختہ عادت اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے انسانی نفسیات اور فلسفہ بھی پڑھ رکھا ہے؟ تجربات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں، وہ تلخی سے بولی۔ رہی صحیح کسر حالات پوری کر دیتے ہیں۔ آپ کے فیصلے کی قطعیت تو بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنی متبادل رہائش کا کوئی بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ خلا کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد اس شخص کے گھر میں رہنے کا کوئی منطقی جواز باقی نہیں رہتا۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، ہاں 2-4 دن میں اپنی علیحدہ رہائش کا انتظام کر لوں گی، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، خلا کے بعد آپ کی گزر اوقات کا وسیلہ کیا ہوگا؟ میرے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم موجود ہے،
اس نے بتایا۔ چھوٹی موٹی اور مناسب سی رہائش کی خریداری کے بعد 1,00,000-1,50,000 بچ ہی جائیں گے۔ ویسے مستقبل میں میرا ارادہ پریکٹس کا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، میڈیکل سے میرا دور دور کا کوئی بھی واسطہ نہیں، میں وکالت کی پریکٹس کروں گی۔ وکالت؟ میں نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ ہاں، انسان کو جو آتا ہو وہی کرتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے قانون پڑھ رکھا ہے؟ کسی زمانے میں میں نے LLB کیا تھا، وہ خیال افروز لہجے میں بولی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ اس کا انداز چگلی کھا رہا تھا کہ شادی کے بعد شوہر نے وکالت کی پریکٹس کی اجازت نہیں دی ہوگی۔ میں نے تصدیق کی خاطر اسے کریدا، LLB کرنے کے بعد آپ نے عملی زندگی میں قدم کیوں نہیں رکھا تھا؟ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ایک بہت کامیاب وکیل صاحب کی اسسٹنٹ کے طور پر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ کئی روز تک فائلیں اٹھا کر ان وکیل صاحب کے پیچھے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں گھومتی پھری، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ یہ جملہ اس نے دوسری مرتبہ ادا کیا تھا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کی باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے شادی کے بعد شوہر نے وکالت کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ میں نے اس شخص کی خاطر اپنا کیریئر ختم کر دیا، ساری زندگی اس کی خوشی کا خیال رکھا۔ جواب میں میری وفا اور فرما برداری کا اس نے جو صلہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بات ختم کر کے اس نے گھائل سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ میں اس کے دکھ اور درد کو سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس کا دھیان بٹانے کی خاطر میں نے کہا، میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ مشورہ بالکل مفت ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، کیسا مشورہ؟ آپ اپنا کیس خود لڑیں۔ میں نے کہا، یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن میں نے اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ کیوں؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں ایک طویل عرصے سے زندگی کے اس شعبے سے لا تعلق بیٹھی ہوں۔ مقدمہ لڑنے کے لیے مجھے اچھی خاصی تیاری کرنا ہوگی، اور میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، خلا کا کیس تو بچوں کا کھیل ہے، آپ چٹکی بجاتے میں کیس جیت جائیں گی۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مناسب رہنمائی کروں گا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اس خاتون کا کیس بہت ہی سادہ اور آسان تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا حوصلہ پکڑتی اور ثابت قدمی سے اپنے اوباش شوہر کے مقابل جم کر کھڑی ہو جاتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ نہ دیتی۔ اس کے پاس اور شوہر کو ڈیفالٹر کرنے کے لیے عینی شاہد بھی موجود تھے۔ میں نے اپنی دانست اور دیانت میں اسے ایک صائب مشورہ دیا تھا، لیکن اس نے ایک عجیب و غریب جواب دیا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ گہری سنجیدگی سے اس نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، یہ کیس خود نہ لڑنے کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ یہ میری پیشہ ورانہ زندگی کا پہلا تجربہ بھی ہوگا، اور میں اس کے نتائج کے سلسلے میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں۔ مجھے ہر صورت اور ہر قیمت پر یہ کیس جیتنا ہے، تاکہ میں پورے اعتماد کے ساتھ ایک نئی عملی زندگی کا آغاز کر سکوں۔ وہ چند لمحات کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولی، اگر یہ کیس میں خود لڑتی ہوں اور کسی بھی پیچیدگی کے باعث خدا نہ خواستہ مجھے اس کوشش میں جزوی یا کلی ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے تو میرا اعتماد پاش پاش ہو جائے گا۔ میں نے آئندہ جس نوعیت کی خود مختار زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے مضبوط اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ بولی، آپ کو اگر یہ کیس لینے پر کوئی اعتراض ہو تو پھر الگ بات ہے۔ مجھے اس سلسلے میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس عورت کے نفسیاتی پہلو کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لہٰذا فیس کی وصولی کی رسید بنا کر اسے تھما دی اور کہا، آپ کل شام میں کسی وقت میرے دفتر آ کر کاغذات پر دستخط کر دیجیے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپ مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیں۔ میں نے مذکورہ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ کارڈ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، اس میں آپ کی رہائش کا فون نمبر درج نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور کہا، میں عموماً اپنے کلائنٹس سے دفتر ہی میں ملتا ہوں اور وہ بھی انہی نمبروں پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ تو میرے ہی قبیل کی ہیں، لہذا آپ کو اپنی رہائش کا رابطہ نمبر دے دیتا ہوں۔ پھر میں نے اسی کارڈ کی پشت پر اپنے گھر کا فون نمبر لکھ دیا۔ اس نے آئندہ شام میں دوبارہ آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا۔
ہمارے درمیان الوداعی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوئے مجھے بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آج مجھے دفتر میں خاصی دیر ہو گئی تھی اور اس وقت رات کے لگ بھگ 10 بجے تھے۔ میں نے تیسری گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا۔ فون اسی عورت کا تھا جو آج صبح خلا کے سلسلے میں دفتر آ کر مجھے ملی تھی۔ وکیل صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں چوکنا ہو گیا اور محتاط انداز میں پوچھا، کیسی گڑبڑ؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، میرے شوہر کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ سے ملی تھی، تو اس کی بات نے مجھے الجھا دیا۔ تو یہ کہ وہ جان گیا ہے میں کس مقصد سے آپ کے پاس گئی تھی۔ آپ کو اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تھوڑی بتایا ہے، وہ تأمل کرتے ہوئے بولی۔ پھر اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ وضاحت امیز انداز میں بولی۔ مجھے لگتا ہے اس نے میری نگرانی کے لیے مجھ پر کوئی جاسوس مقرر کر رکھا ہے۔ آج دوپہر میں ہمارے درمیان اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے میں خلا ولا کا خیال دل سے نکال دوں اور امن و امان سے رہوں، ورنہ میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ آپ خاصی الجھی بات کر رہی ہیں، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ آپ کی جاسوسی والی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا آپ کے شوہر نے اس بات کا اقرار کیا ہے؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ واضح طور پر اقرار نہیں کیا۔ میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لے کر گھر پہنچی تو وہ اسٹوڈیو جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں وکیل سے ملنے کیوں گئی تھی۔ میں نے جب اس سے سوال کیا کہ اسے یہ بات کس نے بتائی ہے تو وہ بفر گیا اور کہا کہ معلومات حاصل کرنے کے اس کے اپنے ذرائع ہیں۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا اور میں بھڑک کر بولی، کیا تم نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں؟ وہ جواباً سٹ پٹا کر بولا، ہاں چھوڑ رکھے ہیں۔ مجھے میرے ایک جاسوس نے ہی بتایا ہے کہ تم 10 بجے کے بعد کسی وکیل کے دفتر گئی ہو۔ بتاؤ تم اس وکیل سے کس سلسلے میں ملنے گئی تھی؟ اس کا انداز اور لب و لہجہ دیکھتے ہوئے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے صاف صاف سے بتا دیا، یعنی آپ نے اسے خلا کے بارے میں بتا دیا؟ وہ خاموش ہوئی تو میں نے چونک کر سوال کیا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں شیطان سے ڈرنے والی نہیں۔ بات ڈرنے اور نہ ڈرنے کی نہیں، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مقدمہ دائر ہونے کے بعد اگر اسے آپ کے عزائم کی خبر ہوتی تو زیادہ اچھا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ جب اس نے جاسوسی والی بات کی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ اس کے انتہائی گھٹیا پن نے میری زبان کی لگام ڈھیلی کر دی اور میں نے کھلے الفاظ میں اسے باور کرا دیا، اب میں اس سے الگ ہو کر ہی رہوں گی، اور وہ بھی باقاعدہ کورٹ کے ذریعے۔ میں اس کے ان جذباتی باتوں پر سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتا تھا؟ قدرے شکایتی لہجے میں نے کہا، میرے خیال میں اس نگران جاسوس سے زیادہ آپ نے اپنے شوہر کو معلومات فراہم کی ہیں۔ آپ ہی بتائیں، پھر میں کیا کرتی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ آپ کوئی بہانہ کر سکتی تھیں، میں نے کہا۔ ہزاروں وجوہ کی بنا پر لوگ وکیلوں سے ملتے ہیں، ایک خلا پر ہی کیا موقوف ہے؟ بہرحال آپ نے معاملہ بگاڑا ہے تو مجھے ہی سنبھالنا ہوگا، کچھ کرتا ہوں۔ وہ بولی، وکیل صاحب، جب اس منحوس شخص سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کاہے کی احتیاط اور کیا مصلحت کوشی؟ میں نے اس سے کسی قسم کا بحث مباحثہ مناسب نہ سمجھا اور کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ بہرحال بعض معاملات میں آپ کو بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر بنگلے سے باہر آپ کی سرگرمیاں نوٹ کرنے کے لیے آپ پر کوئی نگران مامور کیا جا سکتا ہے تو عین ممکن ہے بنگلے کے اندر آپ کی فون کالز کو ٹیپ کرنے کا کوئی بندوبست بھی کر دیا گیا ہو۔ کیا آپ کا شوہر اس وقت گھر پر ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ مجھے 100% یقین ہے وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں ہوگا۔ وہ دوپہر کے بعد گھر سے نکلتا ہے اور رات گئے اس کی واپسی ہوتی ہے۔ 1 منٹ، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آپ کی بات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اس وقت اپنے گھر پر نہیں ہیں۔ میں اپنی ایک دوست کے گھر پر ہوں اور یہیں سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ اوہ، میں ایک طویل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی نگرانی اور ٹیلی فون گفتگو کی ریکارڈنگ کا مناسب سد باب کر لیا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا وکیل صاحب، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آج دوپہر کو ہمارے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسی وقت اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ پھر میں نے بڑی احتیاط سے اس فیصلے پر عمل بھی کر ڈالا۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میرے پاس، اس نے جواب دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔
آپ کا شوہر اپنے جاسوس کی مدد سے یہ معلوم کر لے گا کہ آپ اس وقت کہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ میں نے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ وہ بڑی رسانیت سے بولی، یہ اندیشہ میرے ذہن میں بھی تھا، لہٰذا یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے کئی راستے بدلے ہیں۔ ایک احتیاط یہ بھی برتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں نہیں آئے، اور اب اس واقعے کو کم و بیش 7 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اگر کسی جاسوس نے ہمارا تعاقب کیا ہوتا تو وہ یا میرا شوہر ہم سے رابطہ کر چکا ہوتا۔ دوسری طرف کی مکمل خاموشی سے یہی ظاہر ہوتا ہے ہمارے فرار کو ناپنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اگر کی گئی ہے تو اسے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا، تاہم میں نے ایک خدشے کے پیش نظر کہا، اس صورتحال میں آپ کا شوہر بیٹی اور بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا میری میزبان دوست پر کوئی افتاد آ سکتی ہے؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بتایا، افتاد نہ بھی صحیح، تاہم کسی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا شوہر ایک بااثر اور طاقتور آدمی ہے۔ ہماری پولیس عموماً ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ آپ کا شوہر کوئی بھی الٹا سیدھا چکر چلا کر آپ کی میزبان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک امکانی بات کی تھی۔ میری دوست ایسی کسی مشکل سے ڈرنے والی نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی تک آپ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں کہ میں اس وقت کہاں اور کس کے پاس ہوں۔ وہ پولیس میں رپورٹ درج کرائے یا کہیں بھی جائے، فوری طور پر میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور میرا خیال ہے آپ پرسوں کی بجائے کل ہی مقدمہ درج کرا دیں۔ اگر کل خلا کا یہ کیس عدالت میں رجسٹر ہو جاتا ہے تو میری پوزیشن اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ قانونی اور اخلاقی طور پر میں اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کی پابند رہوں گی، اور نہ مجھ پر وہ دباؤ ڈال سکے گا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے آپ کو کل عدالت شروع ہونے سے پہلے خلا کے کاغذات پر دستخط کرنا ہوں گے۔ کیا آپ نے مذکورہ کاغذات تیار کر لیے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، کاغذات تیار ہیں اور اتفاق سے اس وقت میرے پاس ہیں۔ یہ بریف کیس میں دفتر سے میرے ساتھ گھر آ گئے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ورنہ اس وقت آپ کے دفتر تک رسائی بہت مشکل ہو جاتی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، اگر کوئی حرج محسوس نہ کریں تو میں دستخط کے لیے آپ کے گھر آ جاتی ہوں۔ آپ اپنے گھر کا ایڈریس مجھے سمجھا دیں۔ اسے گھر بلانے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن شوہر کے حوالے سے اس کی پوزیشن خاصی نازک تھی۔ وہ ایک بااثر اور معروف ٹی وی پروڈیوسر تھا، اور اس نے بیوی کے سرگرمیوں کا حال جاننے کے لیے ایک ماہر جاسوس بھی مقرر کر رکھا تھا۔ مجھے تو حیرت اس بات پر تھی کہ وہ ماں بیٹی اس جاسوس کی نگاہ بچا کر کیسے گھر سے نکل آئی تھیں۔ صرف آج رات کی بات تھی۔ اگر وہ پروڈیوسر ان دونوں کا سراغ نہ پا سکتا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، لہٰذا انہیں کم از کم اس رات اس پناہ گاہ سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے یہاں آنے میں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تاہم میرا مشورہ یہی ہے کہ مقدمہ دائر ہونے تک آپ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو اچھا ہے۔ پھر دستخط کیسے ہوں گے؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے کہا، دستخط بھی ہو جائیں گے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں؟ اس دنیا میں میرا صرف ایک رشتہ دار باقی ہے، اور وہ ہے چھوٹا بھائی، اس نے خیال انگیز لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے بھائی کو آپ کے تازہ ترین حالات کا علم ہے؟ قطعاً نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، نہ تازہ ترین اور نہ ہی قدیم ترین۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا اپنے بھائی سے ملنا جلنا نہیں؟ بس کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ میں سمجھ گیا وہ دانستہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جن حالات سے گزر رہی تھی ان میں ایک سگے بھائی کی سپورٹ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ ان مشکل حالات میں اسے بھرپور سہارا دے سکتا تھا۔ ایک خیال کے پیش نظر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، اس قطع تعلقی کا سبب کیا ہے؟ تھوڑے سے تامل کے بعد اس نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ اس کے بھائی اور اس کے شوہر میں ذرا نہیں بنتی۔ بھائی اس کی شادی کے سراسر خلاف تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک رسمی میل تال رہا، پھر بھائی نے منہ پھیر لیا۔ اس نے خود بھائی سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو واضح الفاظ میں ایسی کوشش سے منع کر دیا۔
وہ اپنے بہنوئی کو سخت ناپسند کرتا تھا اور اس نے اپنی بہن سے کہہ دیا تھا وہ اپنے گھر میں خوش رہے اور اس سے ملنے جلنے کی قطعاً کوشش نہ کرے۔ بیان کے آخر میں اس نے کہا، اس کے منع کرنے کے باوجود گاہے بگاہے اس کی خبر رکھتی رہی، لیکن پچھلے 1 سال سے اس کے حالات کا مجھے کوئی علم نہیں۔ وہ بہت ہی غسیلہ، اناپرست اور خوددار ہے۔ اگر میں زندگی بھر اس کی طرف نہیں دیکھوں گی تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ جن حالات سے دوچار ہیں ان میں بھائی سے تال میل آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے مشورتاً کہا، آپ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، وہ غریب میری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو خود غریب آباد میں رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب آباد میں رہنے والا ہر شخص غریب ہی ہو اور رئیس نگر کا ہر باسی صاحب ثروت ہو۔ میں نے کہا، آپ مجھے اپنے بھائی کا نام، پتہ اور نمبر لکھوا دیں، ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر مجھے نوٹ کروا دیا، پھر سرسری انداز میں بولی، وہ بالکل بیکار آدمی ہے، بعد اوقات کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ میں نے ایک حقیقت بیان کی، وہ تو پھر آپ کا سگا بھائی ہے۔ اس نے میرے خیالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بہرحال میں نے اسے صبح سویرے دفتر بلا لیا جہاں وہ کاغذات پر دستخط کر سکتی تھی۔ آئندہ روز میں نے مکمل تیاری کے بعد اپنی موکل کی جانب سے اپنی وکالت میں خلا کا مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا۔ اسی روز میں نے خاص کوشش کر کے پروڈیوسر کے نام عدالت میں طلبی کا حکم نامہ بھی جاری کروا دیا۔ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر آیا اور ایک اہم کام یہ کیا کہ اس مقدمے کی ایک نقل متعلقہ یونین کونسل کو بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک ارسال کر دی۔ یہ کیس 5 مئی کو عدالت میں لگا تھا۔ عدالت نے ٹی وی پروڈیوسر کو 14 مئی کو عدالت میں حاضر ہونے کے احکام صادر کر دیے تھے۔ مجھے امید تھی اس وقت تک یونین کونسل کی جانب سے بھی اس سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ 6 مئی کو میری موکلہ نے مجھے فون کر بتایا، وکیل صاحب، اس خبیث نے ہمارا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ سیدھا میری بیٹی کے اسکول پہنچ گیا تھا، مگر میری بیٹی دھن کی پکی نکلی اور اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آپ سے رابطہ کیا ہوگا۔ میں نے ایک امکانی بات کی۔ وہ بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے فون پر میری بات ہوئی ہے اور میں نے ساری صورتحال اس پر واضح کر دی ہے۔ پھر اس کا کیا رد عمل رہا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، وہ بہت سٹ پٹایا ہوا ہے۔ کیا آپ نے عدالت میں دائر مقدمے اور اسے جاری ہونے والے طلبی کے نوٹس کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دیا ہے؟ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس نے جواب دیا، میں نے ہر بات اس پر واضح کر دی ہے۔ وہ اس بات پر مصر ہے کہ میں مقدمے بازی کا خیال دل سے نکال دوں اور خاموشی سے واپس اس کے گھر چلی جاؤں۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہوں۔ اس پر اس نے آپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، پہلے تو وہ نرمی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، جب میں نے اس کی ایک نہ مانی تو وہ چال بازی پر اتر آیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیسی چال بازی؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ بولی، اس کا دعویٰ ہے کہ اگر میں خلا کا کیس واپس لے کر بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے لگوں تو وہ ایسی ویسی تمام غیر نصابی سرگرمیوں سے باز آ کر ایک اچھا با کردار اور باوفا شوہر بننے کی کوشش کرے گا۔ میں نے استفسار کیا، کیا آپ اسے یہ موقع دینے کو تیار ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ چٹانی لہجے میں بولی۔ وہ بڑا بگلا بھگت ہے۔ میں اس کی مکاری کو سمجھ رہی ہوں۔ وہ ہیلے بہانے سے مجھے مقدمے سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر میں اس مرتبہ اس کے فریب کے جال میں پھنس گئی تو پھر زندگی بھر نہیں نکل سکوں گی۔ وہ میرا کوئی ایسا بندوبست کر دے گا کہ میں دم مارنے کی سکت بھی کھو بیٹھوں گی۔ میں اس کی منفی اور مثبت دونوں اقسام کی قوتوں سے واقف ہوں۔ اگر قدرت نے اس شیطان سے نجات حاصل کرنے کا مجھے ایک موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو میں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی اور پھر بولی، اور جہاں تک اس کے سدھرنے کا تعلق ہے تو ان تلوں میں ایک قطرہ بھی تیل نہیں۔ جس شخص کو عورت کی وفا، سلیقہ مندی، خدمت گزاری اور صلہ رحمی نہ انسان بنا سکے، وہ ایک آن میں خود کو کیسے بدل کر رکھ دے گا؟ میں اس کی فطرت اور سرشت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بد کرداری اس کی نس نس میں رچی بسی ہے۔ اس نے اسٹوڈیو کے نام پر جو دفتر بنا رکھا ہے، وہاں ایڈیشن اور سکرین ٹیسٹ کے پردے میں بڑی ہی بھیانک اور سیاہ داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ چند روز قبل میں نے اس کے اسٹوڈیو جا کر اچھی خاصی ہنگامہ آرائی کی تھی اور اس کی ایک شکار حسین و جمیل لڑکی کو تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ پتہ نہیں اس موقع پر مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی۔
میں نے اپنے شوہر کو بھی بے نقطہ سنا ڈالی اور اس چھیل چھبیلی لڑکی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ بہرحال وہ چند لمحے ٹھہرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں اب اس کی کسی چال کسی فریب میں نہیں آؤں گی۔ وہ بلبلاتا ہی رہ جائے گا اور میں ازدواجی بندھن کی گرہ کھول کر آزاد ہو جاؤں گی۔ میں کورٹ کی مدد سے اسے ایسی شکست دوں گی کہ باقی کی زندگی اس کی زخم چاٹتے گزرے گی۔ وہ ہر روز مرے گا اور ہر روز جیے گا، لیکن ڈھنگ سے نہ مر سکے گا اور نہ ہی جی سکے گا۔ اس کی زندگی مرقع عذاب بن کر رہ جائے گی۔ یہ قدرت کی طرف سے اس کی سزا ہوگی۔ میں نے تحمل سے اس کی جذباتی تقریر سنی، تاہم میں اس کے خیالات سے متفق نہیں تھا۔ اس نے اب تک اپنے شوہر کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس کی روشنی میں وہ ٹی وی پروڈیوسر ایک بے حس، ظالم، سفاک اور اپنی خواہش کا غلام، ایک بد کردار شخص تھا۔ ایسے لوگ بڑی موٹی کھال کے ہوتے ہیں۔ پچھتانا یا شرمندہ ہونا ان کا شیوا نہیں ہوتا۔ ان پر کوئی سزا، کوئی عذاب آسانی سے لاگو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار ضروری نہ سمجھا اور اپنی موکل سے پوچھا، آپ ان حالات میں پریشان تو نہیں؟ قطعاً نہیں، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا، بس پھر تو ٹھیک ہے، آپ اپنے مطالبے پر ڈٹی رہیں، پردہ غیب سے آپ کے لیے بہتری ہی نمودار ہوگی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولی، وہ آپ سے ملنے کی بات بھی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ آنے دیں، میں اس کو بھی سمجھ لوں گا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پرزور انداز میں شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس تاکید کے بعد فون بند کر دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا خاتون، آپ کا شوہر کسی بھی بہانے آپ سے ملنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کی یہ کوشش ناکام بنانا ہوگی۔ اس سے آپ کی ملاقات کورٹ میں ہی ہونا چاہیے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ پھر الوداعیہ کلمات کے بعد یہ ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ آئندہ چند روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے یہ معلومات حاصل کر لیں کہ کورٹ کا حکم نامہ ٹی وی پروڈیوسر تک پہنچ گیا اور اس نے یہ نوٹس باقاعدہ ریسیو کر لیا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یونین کونسل نے بھی تحریری شکل میں اس سے رابطہ کر لیا تھا۔ یہ صورتحال انتہائی تسلی بخش اور حوصلہ افزا تھی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ اطمینان اس وقت پاش ہو گیا جب 13 مئی کی شام اس خاتون کی دوست نے میرے دفتر فون کیا۔ اس کی وہ دوست ڈاکٹر تھی۔ میں اس وقت بے حد بزی تھا۔ میری سیکرٹری نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی کہ مذکورہ لیڈی ڈاکٹر فوری طور پر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کی کال مجھ تک ٹرانسفر کر دے۔ میں اگلے ہی لمحے آن لائن ہو گیا۔ اسی وقت لیڈی ڈاکٹر کی بکھلائی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وکیل صاحب، غضب ہو گیا، آپ کی موکل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں اپنی سیٹ پر اچھل کر رہ گیا اور پھر اضطراری لہجے میں استفسار کیا، پولیس نے اسے کس سلسلے میں گرفتار کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے۔ قتل؟ مجھے ایک بار پھر شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس نے کس کا قتل کر دیا؟ میرا مطلب ہے کس کے قتل کے الزام میں اسے گرفتار کیا گیا ہے؟ اس سنسنی خیز اطلاع نے وقتی طور پر مجھے بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس پر ایک خوبرو لڑکی کے قتل کا الزام ہے۔ لیڈی ڈاکٹر بتا رہی تھی، چند روز پہلے اپنے شوہر کے اسٹوڈیو میں مقتولہ سے اس کا اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ میرا دھیان فوری طور پر اس لڑکی کی طرف چلا گیا جس کا ذکر میری موکلہ نے کیا تھا۔ اداکاری کی شوقین وہ لڑکی میری موکلہ کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی اور اسی سلسلے میں وہ شوہر کے دفتر پہنچی تھی۔ پھر وہاں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس سے میں آگاہ تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا، میری موکل کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ اس نے میرے سوالات کے درست جوابات فراہم کر دیے۔ میں نے متعلقہ تھانے کے بارے میں دریافت کیا اور فون بند کر دیا۔ تھانہ انچارج تھوڑی دیر پہلے ہی راؤنڈ سے واپس آیا تھا۔ جب میں تھانے پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ مذکورہ تھانہ انچارج مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں گھس گیا۔ آئیے آئیے، وہ طنز آمیز اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ جناب، آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کوتاہی کے بارے میں تو فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ البتہ اگر میں راستہ بھول جاتا تو پھر شاید اس وقت کہیں اور کھڑا ہوتا۔ وہ میری چوٹ کو سہلاتے ہوئے بولا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، جاؤ بابا جان چھوڑو۔ پولیس والوں اور وکیلوں میں ٹسل ایک عام سی بات ہے۔
دونوں فریق ایک دوسرے سے شاکی اور نالاں نظر آتے ہیں۔ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسرا اس کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے کیس کو بگاڑنے کی حتی المکان کوشش کرتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہر باشعور شہری بخوبی جانتا ہے۔ میں نے تھانہ انچارج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تحمل سے کہا، میری ایک موکلہ کو آپ نے حوالات میں بند کر رکھا ہے، میں ذرا اس سے 4 باتیں کرنے آیا ہوں۔ میری موکلہ کے الفاظ پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ نہایت ہی محتاط لہجے میں مستفسر ہوا، کہیں آپ پروڈیوسر کی بیوی کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں صرف ایک ہی عورت بند ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں نے معنی خیز نظر سے اسے دیکھا، لیکن اس کے انداز میں گہری تشویش در آئی۔ وہ آپ کی موکلہ کیسے ہو گئی؟ ابھی 5 بجے تو ہم نے اسے گرفتار کیا ہے۔ اس نے آپ سے اتنی جلدی رابطہ کیسے کر لیا؟ میں نے تھانہ انچارج کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، موصوفہ 10 روز قبل میرے کلائنٹس کی فہرست میں شامل ہو گئی تھی۔ کیا واقعی؟ اس نے شک زدہ نظر سے مجھے گھورا اور پھر تیکھے لہجے میں گویا ہوا، اس کا مطلب ہے یہ قتل باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ قاتل نے واردات سے پہلے ہی آپ کو اپنا وکیل نامزد کر لیا تھا۔ میں نے اس موقع پر بھرپور طنز کیا، تھانے دار صاحب، اس قسم کا منصوبہ بندی تو آپ کے شعبے سے منسوب کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے عادی اور پیشہ ور مجرم متعلقہ تھانے میں حاضری لگانے کے بعد ہی واردات کے لیے نکلتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ نے بڑے دھڑلے سے میری موکلہ کو قاتل قرار دے دیا ہے۔ کیا 3-4 گھنٹوں ہی میں آپ نے تفتیش مکمل کر لی؟ ملزمہ سے اقبال جرم بھی کروا لیا یا یہ کام ابھی باقی ہے؟ وہ ماندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں وکیل صاحب، ملزمہ ہماری حراست میں ہے۔ جرم کا اقرار اور آلہ قتل کی برآمدی ہوتے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ اس کا انداز دھمکی دینے والا تھا۔ میں نے فروئی باتوں میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور روکھے لہجے میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی موکلہ سے چند باتیں کر لوں۔ تھوڑے توقف سے میں نے اضافہ کر دیا، اتنا قانون تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ زیر حراست ملزمہ کو اپنے وکیل سے ملنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس نے کھا جانے والی نگاہ سے مجھے دیکھا اور آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا۔ کانسٹیبل میرے کمرے میں داخل ہوا تو میری جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ وکیل صاحب ہیں، حوالاتی عورت سے ان کی ملاقات کرا دو۔ پر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے بولا، بس جناب 10 منٹ میں پوچھ لیں جو پوچھنا ہے، ہم پر بھی فرائض کا دباؤ ہوتا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، جیسے تھانے دار کی زرعی خیالات کی تائید کر رہا ہوں۔ پھر میں کانسٹیبل کے ہمراہ لاک اپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اپنی موکلہ سے کامل تنہائی میں بات کرنے کے لیے میں نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ اس فارمولے کو کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ میری موکلہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اس سے ہم کلام ہوا تو اس نے سراسیمہ آواز میں کہا، وکیل صاحب، یقین مانے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، مجھے آپ کی بات کا 100% یقین ہے۔ میں نے اس کی نفسیاتی حالت کے پیش نظر کہا، آپ کوئی انسان کیا بلی کا بچہ نہیں مار سکتی۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ کو قتل کی اس واردات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ میری نرم خوئی اور حوصلہ افزائی نے کسی مرہم کا سا کام دکھایا۔ اس کی گھبراہٹ اور اثرا سیمگی میں یک لخت کمی واقع ہوئی اور وہ امید افزا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، اس مصیبت سے آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، میں تمام معاملات دیکھ لوں گا، آپ کے خلاف تیار کی جانے والی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ قاتل نہیں ہیں، بفرض محال اگر آپ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیتی تو پھر وہ شخصیت آپ کا شوہر ٹی وی پروڈیوسر ہوتا۔ اس نے تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، آپ کتنے اچھے ہیں وکیل صاحب۔ میں اس وقت کتنے، اتنے اور جتنے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہی اطمینان بخش بات تھی کہ اس کا اعتماد بڑی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ پہلے جس طرح وہ ڈری سہمی دکھائی دیتی تھی، اب وہ کیفیت زائل ہو گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے کیس میں میری پہلی کامیابی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، اس وقت میرے پاس بہت تھوڑی مہلت ہے۔ وہ کانسٹیبل کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے یا پھر تھانہ انچارج کے پیٹ میں اچانک مروڑ اٹھ سکتا ہے، اس لیے نہایت ہی سوچ سمجھ کر مختصراً آپ مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دیں۔ تفصیلی گفتگو میں آپ سے بعد میں کر لوں گا۔ وکالت کے شعبے سے وابستگی کے باعث آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کون سی ضروری بات مجھے بتانے کی ہے اور کون سی فروئی اور غیر اہم بات نظر انداز کرنے کی ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ اس نے نہایت اعتماد کے ساتھ سر کو اس باتی جنبش دی اور مجھے اس واقعے کے بارے میں بتانے لگی۔
میں اس کے بیان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے انتہائی متعلقہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مقتولہ کے بارے میں میری موکلہ پہلے ہی مجھے تفصیل سے بتا چکی تھی۔ شوبز میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دینے کی خواہش مند وہ حسین و جمیل لڑکی پچھلے کچھ عرصے سے اس کے شوہر سے چپکی ہوئی تھی۔ ٹی وی پروڈیوسر نے 1-2 سیریز میں اسے چھوٹے موٹے رولز بھی دیے تھے، تاہم وہ لیڈنگ رول کی تمنائی تھی۔ اس بات سے بحث نہیں کہ پروڈیوسر نے مقتولہ کو اپنے چنگل میں پھانس رکھا تھا یا وہ پروڈیوسر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ بہرحال وہ دونوں لازم و ملزوم کی طرح پچھلے کچھ عرصے سے ایک ساتھ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہے تھے، اور اسی سبب میری موکلہ نے چند روز قبل اسٹوڈیو میں ہنگامہ آرائی بھی کی تھی۔ میری موکلہ اور اس مقدمے کی ملزمہ نے مجھے بتایا کہ آج دوپہر 1 بجے مقتولہ نے اسے فون کیا اور اس سے ملاقات کی درخواست کی۔ میری موکلہ ان دنوں اپنی دوست لیڈی ڈاکٹر کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے مقتولہ سے پوچھا کہ وہاں کا فون نمبر اسے کس نے دیا۔ اس نے گول مول جواب دیا اور بولی کہ ملزمہ آج ہی اس سے مل لے، وہ اس سے نہایت ہی ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے۔ ملزمہ کو مقتولہ کے رویے پر سخت حیرت ہوئی، کیونکہ چند روز قبل ان دونوں کے بیچ سنگین نوعیت کا جھگڑا ہو چکا تھا، اور اس موقع پر ملزمہ نے مقتولہ کو ایک زناٹے دار تھپڑ بھی مار دیا تھا، مگر اس وقت وہ نہایت ہی دوستانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ ملزمہ نے اسٹوڈیو میں ہونے والی بدمزگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کشیدگی کا حوالہ دیا اور مقتولہ سے تلخ لہجے میں استفسار کیا کہ اس صورتحال میں کیا ان کے درمیان مخالمت کی کوئی راہ کھلتی ہے۔ مقتولہ نے جواباً وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ملزمہ سے ایک اہم ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ مقتولہ نے اسے بتایا کہ وہ ملزمہ کی طرف سے دائر شدہ خلا کے کیس سے بھی آگاہ ہے اور اس کے حق میں گواہی دینے کو بھی تیار ہے، یعنی پروڈیوسر کے خلاف لب کشائی کا ارادہ رکھتی ہے۔ ملزمہ اس کی بات سن کر الجھ گئی۔ اس کے تعامل کو دیکھتے ہوئے مقتولہ نے کہا کہ اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھل گئی ہے، وہ ملزمہ کے شوہر کی حقیقت تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا اصلی مکروہ چہرہ دیکھنے کے بعد وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہے، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پروڈیوسر کے سخت خلاف جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سابق سلوک کی معافی بھی چاہی۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کو اپنے مطلب اور فائدے کی شے اچھی لگتی ہے۔ اس وقت مقتولہ ملزمہ کی حمایت میں بول رہی تھی، اس لیے اس کی باتیں ملزمہ کو بھاگ گئیں۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مقتولہ کی گواہی ملزمہ کے خلا والے کیس کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی۔ اس گواہی کے باعث ٹی وی پروڈیوسر کا کردار واضح ہو جاتا اور عدالت پہلی فرصت میں میری موکلہ کے حق میں فیصلہ کر دیتی۔ اس تناظر میں میری موکلہ نے مقتولہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنے پاس آنے کو کہا۔ مقتولہ نے اس تجویز کو نہ مانا اور کہا کہ اس کا ملزمہ کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ جب سے ٹی وی پروڈیوسر سے اس کی ان بن ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے لگی ہے، لہٰذا اس ملاقات کے لیے ملزمہ ہی کو گھر سے نکلنا ہوگا۔ ملزمہ چونکہ اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ جواب میں مقتولہ نے اسے اپنی ایک دوست کے فلیٹ کا پتہ سمجھا دیا اور تاکید کی کہ وہ 2 اور 3 بجے کے درمیان وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کر لے۔ مذکورہ فلیٹ طارق روڈ کے کمرشل علاقے میں ایک عمارت کے 3rd فلور پر واقع تھا۔ ملزمہ نے وہ پتہ اور وقت اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ اسی وقت دوسری طرف سے مقتولہ نے ٹیلی فونک رابطہ منقطع کر دیا۔ میری موکلہ نے مجھے مزید بتایا کہ جب وہ 2:15 بجے مذکورہ فلیٹ پر پہنچی تو وہ اسے بہت سی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کال بیل بجائی، تیسری بیل پر اندر سے آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ میری موکلہ 2 مرتبہ کی ناکام گھنٹی کاری کے بعد مایوس ہو کر واپس جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اتمام حجت کے طور پر اس نے تیسری بیل کال بھی بجا دی۔ بہرحال اس نے ہینڈل گھما کر دروازے پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اصولی طور پر تو صاحب خانہ کو گھنٹی کے جواب میں دروازے پر آنا چاہیے تھا، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ میری موکلہ کو اس وقت اور زیادہ حیرت ہوئی جب پورا فلیٹ گزرنے کے بعد مقتولہ سے اس کا سامنا ہوا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا اور مقتولہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی۔ ملزمہ کے اندازے کے مطابق ان دونوں کے سوا اس وقت فلیٹ میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مقتولہ نے خوش دلی سے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا، اور پھر ڈریسنگ کی جان چھوڑ کر خود بھی بیڈ پر چلی آئی۔ ملزمہ نے جب مقتولہ سے پوچھا کہ اس کی وہ دوست کہاں ہے جس کا یہ فلیٹ ہے، تو مقتولہ نے رازداری سے بتایا کہ اس نے اپنی دوست کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا ہے تاکہ وہ ملزمہ کے ساتھ اطمینان سے باتیں کر سکے۔ ملزمہ کے اطمینان کے لیے اس نے ایک ردہ چڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا وہ نہیں چاہتی اس کی دوست کو اس معاملے کی خبر ہو۔ ملزمہ مقتولہ کی وضاحت سے قدرے مطمئن ہو گئی۔ پھر ان دونوں کے درمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ بات چیت ہوتی رہی۔
اس دوران میں مقتولہ مسلسل ٹی وی پروڈیوسر کے خلاف زہر اگلتی رہی اور اس کے ساتھ ہی وہ ملزمہ کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتی رہی۔ اس کا انداز اور استدلال اتنا تاثر انگیز تھا کہ اس ملاقات کے اختتام پر ملزمہ نے اپنے سابق رویے پر اس سے باقاعدہ معذرت بھی کی اور نہایت ہی ندامت سے اقرار کیا کہ اس نے جوش و جذبات میں آ کر مقتولہ کو تھپڑ مار دیا تھا۔ 2:45 پر میری موکلہ مقتولہ سے رخصت ہوئی اور ٹھیک 5 بجے اسے لیڈی ڈاکٹر کے بنگلے سے گرفتار کر لیا گیا، اسی حسینہ کے قتل کے الزام میں، جس سے وہ آدھے گھنٹے تک دوستانہ ماحول میں تسلی تشفی کی باتیں سن کر آئی تھی۔ میں نے یہ قصہ سنا تو مجھے بے حد افسوس ہوا، اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی موکلہ کی حماقت پر غصہ بھی آیا۔ تاہم اس موقع پر غصے کا اظہار انتہائی نامناسب ہوتا، چنانچہ میں نے معتدل انداز میں اس سے پوچھا، آپ طارق روڈ والے فلیٹ کی طرف جانے سے پہلے کم از کم مجھے فون تو کر سکتی تھیں۔ وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولی، وکیل صاحب پتہ نہیں اس وقت میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے آپ سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ واپس گھر پہنچ کر میں نے اس واقعے پر کافی غور و خوض کیا۔ اس لڑکی کا رویہ کبھی مجھے الجھانے لگتا اور کبھی میں مطمئن ہو جاتی۔ اس کشمکش میں کافی وقت گزر گیا، پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ آپ کو فون کر کے اس کی اطلاع تو دے دوں، مگر آپ کا نمبر ڈائل کرنے کی نوبت نہیں آئی اور پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے اس بنگلے پر پہنچ گئی اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے حوالات کی سلاخوں کی دوسری جانب موجود اپنی ہم پیشہ خاتون کو گہری نظر سے دیکھا اور متاسفانہ انداز میں کہا، بہرحال کمان سے نکلا ہوا تیر اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ آپ اچھی طرح سوچ کر مجھے بتائیں کہ کسی نے آپ کو طارق روڈ والے فلیٹ پر آتے جاتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ میرا تو خیال ہے میں کسی شناسا کی نظر میں نہیں آئی، متعاملانہ لہجے میں بولی۔ ویسے طارق روڈ ایک مصروف کمرشل شاپنگ ایریا ہے، ہزاروں لوگوں کی نگاہ مجھ پر پڑی ہوگی۔ پھر وہ چونکی اور اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے بتایا، لیکن پولیس والے کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایسے عینی شواہد موجود ہیں جو اس فلیٹ میں میرے دخول و خروج کی گواہی دے سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا پولیس نے اس قسم کی بات محض اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کی ہوگی، ورنہ اتنی کم مہلت میں وہ کس طرح عینی شاہد پیدا کر سکتے ہیں؟ اس محکمے کی کارکردگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میں نے اپنی موکلہ سے 2-3 مزید اہم سوال کیے، پھر پوچھا، آپ نے اس فلیٹ میں مختلف اشیاء کو چھوا تو ہوگا؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، داخلی دروازے سے لے کر آخری بیڈ روم تک متعدد مقامات سے میرے فنگر پرنٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے جواب سے ظاہر ہوا کہ وہ میرے سوال کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ مقتولہ کی اس دوست کے بارے میں کچھ جانتی ہیں جس کے فلیٹ پر آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا، گفتگو میں کہیں اس دوست کا نام تو آیا ہوگا؟ قطعاً نہیں، وہ مایوس لہجے میں بولی۔ اس دوران میں وہ زیر بحث نہیں آئی۔ میں نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، میں اس کے بارے میں تفصیل حاصل کر لوں گا۔ وکیل صاحب، میں تو ایک چھوٹی سی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی، مجھ پر ناگہانی افتاد آن پڑی ہے، اب کیا ہوگا؟ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، وہ مصیبت ہی ہوتی ہے، اب جو کچھ ہوگا اس سے بھی دیکھ لیں گے، بس آپ اپنی ہمت کو تھام کر رکھیں، باقی میں بھگت لوں گا، اللہ کے بعد میں صرف آپ سے امید رکھتی ہوں، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، آپ نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے؟ وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونک گئی۔ ابھی تک انہوں نے کوئی باقاعدہ بیان نہیں لیا، اس نے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ پولیس والوں کو بھی وہی بیان دیں جو باتیں مجھے بتائی ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے شوہر کے کردار اور عدالت میں دائر خلا کے کیس کا تذکرہ کرنا نہ بھولیں، باقی عدالت میں نمٹ لوں گا۔ اس نے مجھے ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے پوچھا، آپ کا شوہر آپ سے ملنے کے لیے تھانے تو نہیں آیا تھا؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اس حوالات میں میرے پہلے ملاقاتی آپ ہیں وکیل صاحب۔ پولیس کل صبح آپ کو عدالت میں پیش کرے گی اور ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی۔ میں نے کہا، آپ کی درخواست ضمانت کے ساتھ وہاں موجود ہوں گا، گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں گھبراؤں گی وکیل صاحب؟ اس نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے حت المکان تسلی تشفی سے اس کا حوصلہ بڑھایا، چند ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لیے اور تھانے سے باہر آ گیا۔ آئندہ روز پولیس نے ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا اور تفتیش کے نام پر 15 روز کا ریمانڈ مانگ لیا۔ میں نے اپنی موکلہ کی درخواست ضمانت اپنے وکالت نامے کے ساتھ جج کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ ایک قتل کا کیس ہے، جائے وقوع پر جا بجا ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔
پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کرنے کے لیے ریمانڈ کی ضرورت ہے، لہٰذا ملزمہ کی ضمانت انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگی۔ میں نے ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب علی، میری موکل اور اس مقدمے کی ملزمہ ایک معزز شہری ہے، پیشے کے اعتبار سے وہ ایک وکیل ہے۔ اور میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ بول اٹھا، وکالت کے پیشے سے وابستگی کا یہ مطلب تو نہیں انسان جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا؟ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، میں نے ترکی با ترکی کہا، اور آپ نے جرم کا ذکر کر کے میری موکلہ کو مجرم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملزمہ قاتل ثابت ہو چکی ہے؟ میرے اس سوال میں طنز کے ساتھ ساتھ بے پناہ خفگی بھی شامل تھی۔ وکیل استغاثہ نے ایک نامعقول بات کر کے مجھے تاؤ دلا دیا تھا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، جرم ثابت نہیں ہوا تو بہت جلد ہو جائے گا۔ پھر وہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب علی، معصوم صورتیں اکثر دھوکہ دیتی ہیں۔ ملزمہ ایک خطرناک عورت ہے، مقتولہ سے اس کی پرانی دشمنی تھی۔ چند روز قبل ملزمہ مقتولہ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے چکی تھی۔ اس واقعے کے چشمدید گواہ بھی موجود ہیں۔ مناسب موقع پر اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انہیں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہ غالباً اس ناخوشگوار واقعے کا حوالہ دے رہا تھا جب میری موکلہ نے غصے میں آ کر مقتولہ کے گال پر ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وکیل استغاثہ ضمانت دشمن دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کا مخاطب جج تھا۔ ازیں علاوہ استغاثہ کے پاس ایسے گواہ بھی موجود ہیں جنہوں نے ملزمہ کو جائے وقوع پر آتے اور وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ قتل کا محرک بہت واضح ہے۔ اگر ملزمہ کی ضمانت منظور کر لی گئی تو تفتیش کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ابھی تک آلہ قتل بھی برآمد نہیں ہوا، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے ملزمہ کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے 15 روز کا ریمانڈ دے دیا جائے تاکہ جلد از جلد عدالت میں مقدمے کا چالان پیش کیا جا سکے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب علی، میری موکلہ بے گناہ ہے، ایک گہری سازش کے تحت اسے قتل کے کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس موقف کے لیے میرے پاس ٹھوس دلائل اور حقائق موجود ہیں جو عدالت کی باقاعدہ کارروائی سے پہلے سامنے لانا مناسب نہ ہوگا۔ صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ میری موکلہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور اس سلسلے میں اس نے فیملی کورٹ میں خلا کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے متعلقہ عدالت اور خلا کے مقدمے کی تفصیل بیان کی اور کہا، جناب علی، آج یعنی 14 مئی کو خلا کے کیس کی پہلی پیشی تھی، لیکن میری موکلہ کو ایک روز پہلے ہی قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بات تو کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میری موکلہ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، پہلی پیشی سے ایک روز قبل وہ اس شخص کی داشتہ کی جان لینے جیسی سنگین غلطی نہیں کر سکتی۔ داشتہ؟ جج نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا مقتولہ ملزمہ کے شوہر سے کسی قسم کا تعلق رکھتی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ جناب علی، وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ان کا الزام مقتولہ کی کردار کشی کے برابر ہے، اور اس صورت میں الزام کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ مرنے والوں کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے یہ جملہ نوٹ کر کے اپنی دانست میں گویا بہت بڑا کارنامہ انجام دے ڈالا تھا۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جج کو مخاطب کیا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، جناب علی، عدالت صرف حقائق، ثبوت اور سچ کی بنیاد پر فیصلے صادر کرتی ہے۔ یہاں جذباتی جملوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر جذبات کے اظہار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جانے لگے تو سب سے زیادہ رونے دھونے اور واویلا مچانے والوں کو مظلوم اور بے گناہ مان لیا جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم خاصے مردہ پرست واقع ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں، اسے سکھ کا ایک لمحہ نہیں گزارنے دیتے، لیکن مرنے کے بعد اچانک اس کی خوبیاں اور عظمتیں ہم پر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اٹھتے بیٹھتے ہم اس ورد کو نہیں بھولتے کہ مرنے والوں کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، مگر عدالت کسی شخص کے اچھے یا برا ہونے کے لیے ثبوت مانگتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے اچھل کر کہا، جناب علی، وکیل صفائی منطقی مشگافیاں کر کے معزز عدالت کا وقت برباد کر رہی ہیں۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزمہ کا ریمانڈ منظور کر کے اسے حوالہ پولیس کیا جائے تاکہ اس کیس کی کوئی شکل نکل کر سامنے آ سکے۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد سے عدالت میں منطق کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے۔ میں نے وکیل استغاثہ پر ایک گہری چوٹ کی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپس میں الجھ پڑتے، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک انتہائی معقول سوال کیا۔
وکیل صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ عدالت میں ہر بات کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے مقتولہ اور ملزمہ کے شوہر کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، جناب عالی، میں اس تعلق اور سلسلے کی تفصیل بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں بیان کروں گا۔ فی الحال اتنا بتاتا چلوں کہ میری موکلہ اپنے شوہر کی انہی بے راہ رویوں سے تنگ آ کر خلا کے فیصلے تک پہنچی تھی۔ کسی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میری موکلہ اور اس مقدمے کی ملزمہ اپنے بیان میں ان معاملات کی کلئی کھول دے گی۔ وکیل استغاثہ خفگی امیز لہجے میں بولا، یور آنر، ملزمہ ایک خطرناک عورت ہے۔ اس نے اپنے جذبہ انتقام کو سرد کرنے کے لیے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، لہٰذا اسے ضمانت پر رہا کرنا ٹھیک نہیں۔ جناب عالی، میں نے بڑے جوشیلے لہجے میں جج کو مخاطب کیا، میں براہ راست اپنے فاضل دوست سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل استغاثہ کی ایک غلطی میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ جج نے میرے حسب منشا اجازت مرمت فرما دی تو میں نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ اس گھاٹ پر کھڑے کیا کر رہے تھے جہاں آپ کے دعوے کے مطابق میری موکلہ نے مقتولہ کو حوالہ موت کیا تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سٹپٹا گیا۔ میں نے بڑی رسانیت سے کہا، مطلب سیدھا سادہ اور آسان ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے فرمایا ہے، ملزمہ بہت خطرناک عورت ہے، اس نے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اتنے وثوق سے تو وہی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے جو جائے وقوع یعنی موت کے گھاٹ پر نفس با نفیس موجود ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ تو الفاظ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ عدالت میں کبوتر یا بٹیر نہیں پکڑے جاتے میرے فاضل دوست، یہاں الفاظ کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ الفاظ دلائل، حقائق، شہادت اور بیان کو جنم دیتے ہیں۔ معزز عدالت کے فیصلے بھی مختلف نوعیت اور مختلف تاثیر کے الفاظ پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ کسی مجرم کو سزا اور کسی بے گناہ کو جزا بھی انہی الفاظ کے ذریعے دی جاتی ہے۔ لہٰذا میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر وکیل استغاثہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکالا کریں، کیونکہ جو الفاظ انسان کے قابو میں نہیں رہتے دوسرے انہیں اپنے قابو میں لے آتے ہیں۔ آپ کی الفاظ پکڑنے کی شکایت جائز نہیں۔ میں نے میٹھی چھری سے اچھے خاصے چرکے لگا دیے تھے۔ وہ تل ملا کر رہ گیا، برا سا چہرہ بناتے ہوئے جج سے کہنے لگا، جناب عالی، وکیل صفائی بات کو الجھانے اور عدالتی کارروائی کو تاخیری حربوں سے روکنے کے لیے مشہور ہیں۔ یہ الفاظ کی بازیگری سے معاملے کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ وکیل استغاثہ کی اس بات کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا۔ میں اس موقع پر کہاں چونکنے والا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ یہ بات مجھے لکھ کر دینے کو تیار ہیں؟ اپنے اصلی دستخط کے ساتھ۔ یقین جانیے، آپ کی یہ مختصر سی تحریر میرے لیے باعث افتخار ہوگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس نمبر کی ریتی سے اسے گھسنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی الجھن کے باوجود بھی جب کوئی وضاحت نہیں کی تو وہ خجالت امیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے میں اس کیس سے نمٹ لوں، پھر آپ کی فرمائش بھی پوری کر دوں گا۔ جج بڑی دلچسپی سے ہماری نوک جھونک ملاحظہ کر رہا تھا۔ میں نے فراق دلی اور اداکاری کرتے ہوئے دوستانہ لہجے میں وکیل استغاثہ سے کہا، میرا انداز مبہم اور معنی خیز تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے فاضل دوست۔ یہی بات زیادہ مناسب ہوگی کہ ہم پہلے اس مقدمے کی نیا کو کسی کنارے لگا دیں، پھر آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ میری موکلہ نے کس انتقامی جذبے کی تسکین کی خاطر بقول آپ کے مقتولہ کی جان لی ہے۔ اس میں ڈھکا چھپا کیا ہے؟ ملزمہ کو یہ شک تھا کہ اس کا شوہر مقتولہ میں دلچسپی لیتا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، اسی بنا پر اپنے شوہر کے اسٹوڈیو میں بھی اچھا خاصا ہنگامہ مچایا تھا اور مقتولہ کو ایک زوردار چانٹا بھی رسید کیا تھا۔ یہ تمام واقعات ریکارڈ پر ہیں اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں خاموشی اور گہری دلچسپی سے وکیل استغاثہ کی وضاحت سنتا رہا۔ میرا انداز ایسا ہی تھا کہ میں اس وقت دنیا کے عظیم اور سنگین انکشاف سے بہرہ مند ہو رہا ہوں۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ملزمہ کے دل میں موجود انتقامی جذبات نے ایک انتہائی خطرناک قدم اٹھانے پر اکسایا اور اس نے مقتولہ کا قصہ تمام کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ویل ڈن۔ میں نے سراہنے والے انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت نے مجھ سے ایک بات کا ثبوت مانگا تھا اور میں نے سر دست وہ ثبوت فراہم کرنے کے سلسلے میں معذرت چاہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، وکیل استغاثہ نے میری مشکل آسان کر دی ہے۔
میرا اشارہ مقتولہ اور ملزمہ کے شوہر کے مابین تعلقات کی جانب تھا۔ وکیل استغاثہ اچھل پڑا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ جج نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب آپ اپنی بات کی تھوڑی وضاحت کریں۔ تھینک یو یور آنر، میں نے گردن کو ذرا سا خم دیتے ہوئے کہا، معزز عدالت نے مقتولہ اور ملزمہ کے شوہر کے بیچ قائم شدہ تعلقات کا کچھ ٹھوس ثبوت فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسٹوڈیو میں ہونے والے ہنگامے اور قتل کی اس واردات کو آپس میں نتھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے فاضل دوست کا دعویٰ ہے کہ ملزمہ نے اپنے انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر مقتولہ کی جان لی ہے۔ یہ تمام تر کہانی تو یہ ظاہر کرتی ہے مقتولہ اور ملزمہ کے شوہر کے درمیان واقعی کوئی سنجیدہ تعلق تھا، گویا میں نے ایک حقیقت بیان کی تھی، مقتولہ کی کردار کشی نہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا۔ وہ سنبھالا لیتے ہوئے بولا، یور آنر، میں نے ملزمہ کے شک کی بات کی ہے، جبکہ در حقیقت ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ان دونوں کے درمیان اس نوعیت کا کوئی تعلق نہیں تھا جس کا اظہار وکیل صفائی نے کیا؟ جج نے پوچھا۔ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ان کے بیچ ایک پروڈیوسر اور اداکارہ کا تعلق تھا، لیکن ملزمہ کے بے جا شک نے ایک خطرناک فتنے کو جنم دیا، اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سب آپ کے سامنے ہے۔ جج معنی خیز انداز میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا، گویا اس نے وکیل استغاثہ کو فارغ کر دیا۔ میں نے اس فارغ شخص کو فوراً پکڑ لیا۔ میرے فاضل دوست، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو فرمایا ہے کہ ملزمہ نے اپنے انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے مقتولہ کا قصہ تمام کر دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میں سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کے اس حکمت برے جملے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمہ نے ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے مقتولہ کی جان لی تاکہ اس کا شوہر محفوظ ہو جائے، یعنی وہ صرف اور صرف اسی کا ہو کر رہے۔ ہر بیوی کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ یہی خواہش؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ میں نے کہا، ہاں، ہر اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا چاہتی ہو۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، تو یہ کہ یہاں صورتحال مختلف ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کیا مختلف ہے؟ وہ روانی میں بول گیا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید آپ نے عدالتی کارروائی کو غور سے نہیں سنا۔ میں تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتا چکا ہوں کہ میری موکلہ اپنے شوہر کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں۔ ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے خلا کے مقدمے کا ذکر نہیں سنا میرے فاضل دوست۔ آخری جملہ میں نے بڑے چپتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ چونک اٹھا، غالباً اسے ہوش آ گیا تھا، جلدی سے بولا، وہ دوسرا معاملہ ہے۔ وہ مجھ سے کنی کاٹتے ہوئے جج سے مخاطب ہو کر بولا، جناب علی، وکیل صفائی ادھر ادھر کی بحث میں پڑھ کر اصل معاملے کی طرف سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، لہذا میں معزز عدالت سے ایک مرتبہ پھر استدعا کرتا ہوں کہ ملزمہ کی ضمانت کو رد کرتے ہوئے پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یور آنر، وکیل استغاثہ کے خاموش ہوتے ہی میں بول پڑا، میری موکلہ قطعی بے گناہ ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے قتل کے اس مقدمے میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قتل کا محرک جذباتی حسد بیان کیے جا رہا ہے۔ میری موکلہ پر الزام ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو محفوظ رکھنے کے لیے مقتولہ کو راستے سے ہٹایا ہے، جبکہ صورتحال کسی اور ہی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر ضمانت کی حمایت میں دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، جناب علی، فی الحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تاہم میری موکلہ کی طرف سے دائر خلا کا کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش مند نہیں ہے۔ نیز اس کی بیٹی نے جس طرح باپ کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دیا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماں بیٹی اب اس گھر میں جانے اور وہاں زندگی گزارنے کے حق میں ہرگز نہیں۔ اس روشنی میں میری موکلہ کا کسی قتل میں ملوث ہونا سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ واقعات و حالات کا جائزہ تو بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں ہی لیا جائے گا۔ سر دست میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میری موکلہ کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اس کی ہتھ کڑی کھولنے کے احکام صادر کیے جائیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ جناب علی، وکیل استغاثہ نے ضمانت رکوانے کے لیے ایک مرتبہ پھر زور مارنا چاہا۔ ملزمہ ایک خطرناک عورت ہے، اس نے مقتولہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے لیے اس کی جان لی ہے۔ جج نے بغور اسے دیکھا اور پوچھا، یہ باتیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، ضمانت کی مخالفت میں آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، جناب علی، پولیس ابھی تک آلہ قتل برآمد نہیں کر سکی۔
اگر ملزمہ کی ضمانت منظور کر لی گئی تو تفتیش کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ جج نے معنی خیز انداز میں پہلے مجھے دیکھا، پھر اس کی نگاہ وکیل استغاثہ پر جا ٹکی۔ ہم دونوں بڑے انہماک سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں بغور دیکھنے کے بعد وہ اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ ان کاغذات میں میری موکلہ کی ضمانت کے کاغذات بھی شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد جج نے گردن اٹھائی اور میری موکلہ کی ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اس کیس کی ملزمہ کو 7 روز ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی جج نے بڑے واضح الفاظ میں انکوائری آفیسر کو تنبیہ بھی کر دی کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں ملزمہ کے ساتھ کسی قسم کا ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، میری دوست کی تو ضمانت نہیں ہو سکی، یہ بیٹھے بٹھائے کس آفت کی زد میں آ گئی ہے۔ میری موکلہ کی وہ دوست اس کی بیٹی کے ساتھ اس دن عدالت آئی تھی اور وہیں اس نے اپنا تعارف کرایا تھا۔ میری موکلہ کی نوجوان بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی اور خاصی آزردہ خاطر نظر آتی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے کہا، قتل کے ملزم کی ضمانت کے امکانات 1% سے زیادہ نہیں ہوتے، تاہم آج کی کارروائی بڑی تسلی بخش رہی ہے۔ میں نے اپنی موکلہ کے حق میں ایک کشادہ راہ بچھا دی ہے، انشاءاللہ کامیابی ہی حصے میں آئے گی۔ ملزمہ کی بیٹی نے بڑی امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھ بیٹھی، وکیل صاحب، میری ممی کو سزا تو نہیں ہوگی نا؟ اس کے اس مختصر سے سوال میں زمانے بھر کا کرب چھپا ہوا تھا۔ میں نے شفقت بری نگاہ سے اسے دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، تمہاری ممی اس کیس سے باعزت بری ہو جائے گی، تم اس کے لیے دعا کرنا، اور اگر تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں عدالت میں بھی پیش کروں گا، تم بے خوف و خطر سب کچھ سچ سچ بتا دینا۔